صاحب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ مدرسوں کے قائم ہونے کے بعد اچانک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جو تعلیمی نصاب جاری تھا اسی کو پڑھایا گیا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی گئی۔ پرائیویٹ تعلیمی گاہیں عموماً قائم رہی۔ پرائیویٹ ادارے جو تھے وہ علم کی پھیلاؤ میں کام کرتے رہے، اور حق یہ ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ سوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی ہے۔ جب تک یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے خلوصی دل کے ساتھ تعلیم دیتے رہے تو ان پر زوال نہیں آتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی۔ جب انہوں نے پابندیاں شروع کی اور ان کے اور مقاصد ہو گئے تو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا تو اس میں ایک باقاعدہ قانون پاس کیا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، گویا ملک کے اعتبار سے مختلف تھے۔ مختلف ممالک میں مختلف گریڈ ہوتے تھے، کسی کا دورانیہ لمبا ہوتا تھا، کسی کا دورانیہ مختصر ہوتا تھا۔ مثلا مغرب مراکش وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ یہ ایک فرق تھا کہ مراکش میں 16 برس اور تیونس جو ساتھ ممالک ہے، اب ان کی باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ ایک میں 16 سال کا عرصہ تھا اور دوسرے میں 5 سال کا۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا۔ املا کا جو طریقہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت خراب کر دیا، ابتر کر دیا، خراب کر دیا کہ جو فن مقصود بذات نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال و ذالک، ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور موشگافیاں باریک بینی ہونے لگی کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کے نظر ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو سبجیکٹ، جو مضامین جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں چاہیے تھی اس پر نہایت زیادہ توجہ دی گئی، اور جس پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے تھی اس کو نظر انداز کیا کر دیا گیا، تو تعلیمی حالت خراب ہو گئی اور عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا، اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصودی اصلی تھی، کہ جن علم کو اصل میں حاصل کرنا چاہیے تھا ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ تصانیف کی کثرت اور ان کا درس بھی داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا۔ بے دڑا دڑ کتابیں چائے ہوتی رہی، جس میں کوئی خاص مواد نہیں تھا، کوئی میسج اس میں نہیں ہوتا تھا، بس صرف کتابیں چھپتی تھی، جس کا مقصد تعلیم کو عام تو کرنا تھا، لیکن طلباء کو یا جو محصولین تھے ان کو ایک خاص مواد جو ان کی زندگی کو تبدیل کر سکے وہ شامل نہیں تھا۔ تو کتابیں چھپ تو رہی تھی لیکن اس میں جو مواد تھا وہ حصول علم جو ہونا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں تھا۔ پہلے اور دوسرے دور میں نہایت تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، فنی تعلیم ہوتی تھی پہلے اور دوسرے دور میں، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کو عام بنیاد ڈالی۔ پھر کتابیں ذریعہ بن گئی کہ کتاب ہی سے علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس میں اصل مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور اس کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ اور منطق، دلیل، فلسفی کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی نہیں پائی۔ انقلاباتی حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوئے تھے، وہ اسلامی ممالک جس میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہ تبدیلیاں بڑی مفید ثابت ہوئی۔ کیوں ثابت ہوئی؟ کہ اگر ایک حکمران چلا گیا، اس نے جو طریقہ رائج کیا ہے، وہ جب دوسرا حکمران آیا تو اس طریقے کو اس نے جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ اس میں مزید اس میں امینڈمنٹ کی، تو اور فائدہ ہوا۔ ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے۔ ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا تھا مگر اس کی علم آثار اکثر محفوظ ہے۔ ایک خاندان جس کی حکمرانی تھی وہ پورا کا پورا ختم ہو جاتا تھا، لیکن ان کا جو سسٹم ہوتا تھا وہ جاری رہتا تھا۔ جو مواضع، جو گاؤں اور علاقے مدرسوں میں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی۔ جو نظام رائج ہوتا تھا، جو جس میں عوام مطمئن ہوتے تھے، تو دوسرا حکمران جب آتا تھا تو اس کو ختم نہیں کر پاتا تھا، یہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چارہ رہا۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا، اسلامی ممالک پہ حملہ کیا، تو اس نے وہ غارت گری کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا اور کتابوں کو نظر آتش کیا، دریاؤں میں بہایا، لیکن وہ ادارے، وہ جائیدادیں جو کار خیر کے لیے وقف تھی، جو اوقاف کے ادارے تھے، اس کو رہنے دیا، تاہم اوقاف میں کوئی تصرف نہ کر سکا۔ وہ اوقاف جو جائیدادیں تھیں
جو کار خیر کے لیے حکمرانوں نے وقف کی تھی اس کو رہنے دیا. اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسی کے ہاتھ میں دی. اس نے طوسی کے ہاتھ میں تمام جو جائیدادیں تھیں، اوقاف کے جو جائیدادیں تھیں وہ اس کے ہاتھ میں دیے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا. طوسی نے ان تمام اوقاف کو رصد خانے، وہ عمارتیں، وہ جگہیں جس میں ستاروں کا علم حاصل کیا جاتا، اس کی تعمیر پہ اس نے وہ جائیدادیں خرچ کی. ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس پہ استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیہ دکھائیں. تو ہر آنے والی حکومت جو تھی وہ اس بات کی خواہش رکھتی تھی کہ وہ ایسا نیا کام کرے، ایسا فائدے والا کام کرے کہ آنے والے زمانے میں ان کو اچھے نام سے یاد کیا جا سکے. چنانچہ جو پچھلی حکومتوں کے جو اچھے کام ہوتے تھے وہ جاری رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ نئی حکومتیں یا نئے حکمران جو تھے ایسے سسٹم بناتے تھے، ایسے ترتیب دیتے تھے تعلیم کے حوالے سے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ ہو اور ان کو بعد میں اچھے لفظوں میں یاد کیا جا سکے. ہم نے اس آرٹیکل میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے. یہ جو ہم نے شبلی نعمانی کہتے ہیں، جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا، یہ ہم نے مختصراً احاطہ کیا ہے. ہم نے تفصیل اس میں بیان نہیں کی. ہم نے مختصر احاطہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیم کا کیا معیار تھا اور کیا رفتار تھی. ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطوں سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. ہمیں صرف کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں مزید ریسرچ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایجادات کیا ہے، ہمارے کتب خانے کیا ہیں، ہمارے جو بزرگ تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو عالم تھے، انہوں نے کیسا کام کیا اور اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیمی گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. مدرسے اگرچہ بن گئے تھے اور ان کا رواج عام ہو گیا تھا، لیکن جو پرائیویٹ ادارے جو تعلیم کے لیے لگے ہوئے تھے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا. 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں دارالعلوم سے معمور تھا، 748 میں جب مصر جو مرکز تھا مدرسوں کا اور اداروں کا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زیادہ حلقہ درس تھے. ایک مسجد جو مصر کی جامع مسجد تھی اس میں 40 سے زیادہ لوگ حلقے جو تھے، ادارے جو تھے وہ کام کرتے تھے، جن میں ہر قسم کے علوم فنون پڑھائے جاتے تھے. اور اس میں صرف اسلامی علوم نہیں، جو سائنس سے متعلق، ادب سے متعلق جتنے بھی علوم تھے ان کو بھی پڑھایا جاتا تھا. میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں، بزرگوں کے کارنامے پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ میں بیان کروں. اس بات سے میں نے پرہیز کیا. قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں بولتا. بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ اس پہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کام کیا ہے. ان پہ یہ ظاہر نہیں ہوتا جنا وہ اس بات کی ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم ان کے کام کو مزید کتنا موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. سلف کے مفاخر، سلف کی بڑائی، ہمارے بزرگوں کی بڑائی، ان کا مرتبہ، ان کا فخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں. ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا ہے. جب ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس بات کا کیا فائدہ کہ ہم بزرگوں کے کارنامے کو پڑھیں. اگر ہم ان کے کارناموں کو، ان کے ایجادات کو، ان کے علم کو اپنے اوپر لاگو کریں گے اور اس کو مزید پھیلائیں گے تو اصل میں یہ بات ہے، صرف بزرگوں کے کارناموں کو پڑھنا، ان پہ فخر کرنا، یہ سراسر نادانی ہے. یہ مضمون شبلی نعمانی کی کتاب مقالات شبلی سے لیا گیا ہے. بہت شکریہ.